बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं पेशौर मॉडल स्कूल बॉयज़ 5 की तरफ से आपकी उर्दू की टीचर आपको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। जी बच्चों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है वीडियो नंबर 1, इसका मतलब है कि ये आपकी जो आज की वीडियो है वो आपके जून टास्क से मुतल्लिक है। वीडियो नंबर 1 में हम जो आज काम करेंगे वो आपके जून टास्क का पहला काम होगा। इससे पहले जो आपको अप्रैल मई टास्क मिला था वो आपने क्लास और कॉपी में लिखना था और उम्मीद करती हूँ कि आप सबने लिखा होगा। अब जो आपको जून टास्क मिलेगा वो भी आपने सारा काम क्लास और कॉपी में करना है। इस वीडियो की मदद से आपको ये सारा काम कॉपी में लिखने में मदद मिलेगी। अब हम जाते हैं अपने पहले काम की तरफ। जी बच्चों, जैसा कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है सबक नंबर 1, ये आपका पहला चैप्टर है। सबक नंबर 1 है बेमिसल है ज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप सल्लम की ज़ात अक़दस में जो खूबियाँ पाई जाती थी उसके बारे में बयान किया गया है। अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई के दौरान आपको चंद जगहों पे लफ्ज़ मार्कर से लिखे हुए नज़र आएंगे। ये वो मुश्किल लफ्ज़ है कि बाद में हमने इन्हीं अल्फाज के मायने लिखने हैं। तो आज जो हमारा सबक है वो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। बेमिसल है ज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। मदीना मुनव्वरा में खजूरें कसरत से पैदा होती थी। कसरत यानी कसीर तादाद में, बहुत ज़्यादा मदीना मुनव्वरा में खजूरें पैदा होती थी। इर्द गिर्द से लोग खजूरें ख़रीदने के लिए यहाँ आते थे। इर्द गिर्द यानी आस पास, मदीना के आस पास से जितने भी लोग थे वो खजूरें ख़रीदने के लिए कहाँ आते थे? मदीना मुनव्वरा में। एक मर्तबा कुछ लोग खजूरें ख़रीदने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। सफ़र करते करते वो लोग जब थक गए तो सस्ताने के लिए मदीने से बाहर कुछ देर के लिए ठहर गए। अब जब उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया था और सफ़र के दौरान जब वो थक गए तो वो सस्ताने के लिए, सस्ताना कहते हैं आराम करना। जब हम थक जाते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, तो उस आराम को कहते हैं सस्ताना। तो वो सस्ताने के लिए मदीने से बाहर कुछ देर के लिए ठहर गए। ठहर का मतलब है रुक जाना। ठहर का मतलब है रुक जाना। इतने में एक अजनबी शख्स आया। अजनबी नावाकिफ, अनजान, जिसको हम ना जानते हों। इतने में एक अजनबी शख्स आया। उस शख्स ने मुसाफिरों के पास एक सुर्ख ऊंट देख कर पूछा। इतने में एक अजनबी शख्स आया। उसने मुसाफिरों के पास एक सुर्ख ऊंट देखकर पूछा कि क्या ये ऊंट आप मुझे बेचोगे? जब वो एक अजनबी शख्स आया तो उन्होंने उन मुसाफिरों से क्या कहा कि क्या आप ये ऊंट बेचोगे? यानी वो अब उससे पूछ रहे हैं कि ये ऊंट उनको चाहिए, तो क्या आप इस ऊंट को बेचोगे? मुसाफिरों ने कहा कि अगर वो उन्हें इतनी मिकदार में खजूरें दें तो वो बदले में उसे ऊंट दे देंगे। यानी मुसाफिरों ने उस अजनबी शख्स को कुछ मिकदार बताई, तादाद बताई कि अगर वो इस तादाद में, इतनी मिकदार में उनको खजूरें देंगे तो वो बदले में ऊंट दे देंगे। सौदा तय होने के बाद उस शख्स ने ऊंट की मुहार पकड़ी। सौदा तय होने के बाद यानी दोनों के दरमियान, अजनबी शख्स और मुसाफिरों के दरमियान जब सौदा तय हो गया तो उस शख्स ने ऊंट की मुहार पकड़ी। मुहार यानी ऊंट के जो गले में वो रस्सी सी होती है जिसको बाहर आगे ले जाने के लिए पकड़ा हुआ होता है, आपने अक्सर देखा होगा।
تو اس کو کہتے ہیں مہار، اور شہر کے اندر چلا گیا۔ اس اجنبی شخص نے کیا کیا کہ اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور وہ شہر کے اندر چلا گیا۔ کون سے شہر؟ مدینہ منورہ کے اندر چلا گیا، یعنی شہر چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد مسافروں کو خیال آیا کہ وہ تو اس آدمی کو جانتے ہی نہیں۔ جب وہ اجنبی شخص اونٹ کو شہر کے اندر لے گیا تو مسافروں کو خیال آیا کہ وہ تو اس آدمی کو جانتے ہی نہیں جن کو انہوں نے اونٹ دیا۔ اب اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں؟ اب وہ سوچنے لگے کہ اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کیا جائے، کہ یا تو اونٹ واپس لے لیا جائے یا اس کی قیمت وصول کی جائے۔ تھوڑی دیر گزری تو اس اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری کھجوریں بھجوا دی۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ اس شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری یعنی بہت ساری کھجوریں بھجوا دی، اور ساتھ ہی پیغام دیا کہ اپنے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں تول کر پوری کر لو، اور باقی کھجوریں آپ کی دعوت کے لیے ہیں۔ یعنی اونٹ کی قیمت بھی ادا کر دی، اور جو ایکسٹرا کھجوریں رہ گئی تو وہ ان کی دعوت کے لیے بھجوا دی۔ مسافر اجنبی شخص کی دیانتداری اور سخاوت پر بے حد خوش ہوئے، بے حد بہت زیادہ۔ وہ لوگ کھجوریں کھا کر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص مسجد کے ممبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے۔ جب انہوں نے کھجوریں کھا لی اور وہ مدینہ میں داخل ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص جس سے ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مسجد میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے، اسپیشلی جمعے کی نماز کے لیے جب آپ جاتے ہو تو آپ امام کو خطبہ دیتے ہوئے سنتے ہو۔ تو امام جس جگہ پہ خطبہ دیتے ہیں، کھڑے ہو کر دیتے ہیں یا بیٹھ کر دیتے ہیں، تو وہ جگہ جو ہے وہ ممبر کہلاتا ہے۔ کیا ہے؟ ممبر، جس پہ وہ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اجنبی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ان کو یہ وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ اجنبی شخص کون تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھیں، بے پناہ، بہت زیادہ۔ خوبیاں کہتے ہیں اچھائی کو، خوبی کی جمع، جب ایک اچھائی ہو تو خوبی، اور خوبیاں یعنی بہت ساری، جن میں نمایاں خوبی دیانت داری تھی، یعنی سب سے جو بڑی سرفہرست خوبی کیا تھی؟ دیانت داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے، یعنی آپ کے پاس اگر کوئی چیز رکھوا دی جاتی تو آپ ان کی حفاظت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی شرط قرار دیا، یعنی جس شخص پہ امانت داری نہیں وہ ایماندار نہیں، یعنی امانت داری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی شرط قرار دیا کہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں کہ جس میں امانت داری موجود نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تعلیمات یعنی جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔
کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ کس طریقے سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ جی بچوں، تو یہ تو ہمارا سبق نمبر 1 جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا۔ اس کے بعد اب اس میں جو مشکل لفظ ہے اب ہم ان کے معنی کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہم نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ جی بچوں، یہ ہیں ہمارے الفاظ معنی۔ نمبر 1 ہے سستانہ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ سستانہ۔ نمبر 2 پہ ہے ٹھہر جانا۔ نمبر 3 پہ ہے اجنبی۔ نمبر 4 ڈھیر ساری۔ نمبر 5 بے حد۔ نمبر 6 ممبر۔ نمبر 7 صادق۔ نمبر 8 امین۔ نمبر 1 پہ ہے سستانہ۔ سستانہ کہتے ہیں آرام کرنا۔ سستانہ آرام کرنا۔ سستانہ آرام کرنا۔ سستانہ آرام کرنا۔ سستانہ کا کیا مطلب ہے؟ آرام کرنا۔ سستانہ کا کیا مطلب ہے؟ آرام کرنا۔ نمبر 2 پہ لفظ ہے ٹھہر جانا۔ ٹھہر جانا، رک جانا۔ ٹھہر جانا، رک جانا۔ ٹھہر جانا، رک جانا۔ نمبر 3 پہ لفظ ہے اجنبی۔ نمبر 3 پہ لفظ ہے اجنبی۔ اجنبی کہتے ہیں نا واقف، یعنی جس کو ہم نہ جانتے ہو۔ نا واقف۔ اجنبی نا واقف یا اس کے 2 معنی ہیں، انجان۔ نا واقف یا انجان۔ نا واقف یا انجان، جس کو ہم نہ جانتے ہو۔ نمبر 4 پہ ہے ڈھیر ساری۔ ڈھیر ساری یعنی بہت ساری۔ ڈھیر ساری یعنی بہت ساری۔ نمبر 5 پہ ہے بے حد۔ بے حد بہت زیادہ۔ بے حد بہت زیادہ۔ بے حد بہت زیادہ۔ بے حد بہت زیادہ۔ ممبر وہ جگہ، وہ جگہ جہاں امام وہ جگہ جہاں امام کھڑے ہو کر یا وہ جگہ جہاں امام کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ نمبر 7 پہ ہے صادق۔ صادق سچا۔ صادق سچا۔ نمبر 7 پہ ہے صادق سچا۔ نمبر 8 پہ ہے امین امانت دار۔ امین امانت دار۔ امین امانت دار۔ امین امانت دار۔ نمبر 1 سستانہ آرام کرنا۔ نمبر 2 ٹھہر جانا، رک جانا۔ نمبر 3 پہ ہے اجنبی ناواقف یا انجان۔ نمبر 4 پہ ہے ڈھیر ساری بہت ساری۔ نمبر 5 بے حد بہت زیادہ۔ نمبر 6 ممبر وہ جگہ جہاں امام کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے۔ نمبر 7 صادق سچا۔ نمبر 8 امین امانت دار۔ جی بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا کام اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ یہیں پر اب میں اپنے کام کا اختتام کرتی ہوں۔ اب ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔